میں پچھلے 2 گھنٹے سے وہاں موجود تھا۔ آج گرمی بھی معمول سے زیادہ ہی تھی۔ مجھے بابا نے نگرانی کے لیے بھیجا تھا۔ ہمارے گاؤں کے راستے میں آنے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، اس لیے بابا جو کہ گاؤں کے چودھری تھے اپنے خرچے پر سڑک کی تعمیر کروا رہے تھے۔ پہلے تو شدید بوریت ہوئی۔ میں بیزاری سے آس پاس نظریں دوڑاتا رہا جہاں کئی مزدور سڑک بھرنے میں مصروف تھے، مگر تبھی میری نظر ان 3 بچوں پر مرکوز ہو گئی جو بڑی ہی محنت سے کبھی بجری تو کبھی کوئی اور سامان مزدوروں کو تھما رہے تھے۔ سامان بھاری تھا تو وہ تینوں بچے ایک ساتھ مل کر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ سامان آگے کام کرنے والوں کو دے رہے تھے۔ مگر ایک بات عجیب لگی، 5 منٹ بعد تینوں میں سے کوئی ایک بچہ جھاڑیوں کے پیچھے چلا جاتا اور پھر واپس آ کر دوبارہ کام میں لگ جاتا۔ میں کتنی ہی دیر تجسس سے انہیں دیکھتا رہا۔ کچھ تو تھا ان کے چہروں پر جو مجھے بے چین کرتا جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کئی دکھ درد سینے میں چھپا کر یہاں کام کر رہے ہیں۔ غربت تو تھی ہی، مگر ان کے اندر کا کرب جو چہرے سے چھلک رہا تھا وہ غربت کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور ہی بنا پر تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی جو 12-13 سال کی تھی انتہائی کمزور، گویا سوکھ کر تنکا بنی تھی۔ میں گاڑی سے اترا اور چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ وہ کچھ دیر سانس لینے کی خاطر سڑک کے ساتھ موجود جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ چکی تھی۔ میں بھی تجسس سے مجبور جب جھاڑیوں کے پیچھے گیا تو دنگ رہ گیا۔ ان جھاڑیوں کی چھاؤں میں ایک 2 سال کے قریب بچی بیٹھی تھی جو ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے کھیل رہی تھی۔ اس 2 سالہ لڑکی کے ہاتھ گندے تھے، کپڑے بھی مٹی سے بھر چکے تھے جنہیں وہ دیکھ رہی تھی۔ تبھی میری موجودگی اپنے قریب محسوس کر کے مجھے بغور دیکھ کر سٹ پٹاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ وہ صاحب جی، میں کام کر رہی تھی، بس ابھی ہی بیٹھی۔ یہ چھوٹی بہن کا خیال رکھ رہی ہوں، کہیں کچھ غلط نہ اٹھا کر کھا لے۔ مجھے دیکھ کر ڈرتے ہوئے وہ بولی تو بے ساختہ مجھے ہنسی آ گئی، مگر اس کا چہرہ یوں ہی سپاٹ تھا گویا برسوں سے مسکرائی نہ ہو۔ میں دوبارہ سے سنجیدہ ہوا اور وہیں اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بولا، تمہاری اداسی کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے چہرے پر اتنی سی عمر میں اتنے درد تحریر ہے کہ میں خود کو روک نہ پایا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کیا مسئلہ ہے؟ شاید میں تمہاری بہتر مدد کر سکوں۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی اور پھر بولی، صاحب جی، آپ چاہ کر بھی ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، مگر آج برسوں بعد کسی نے مجھ سے پیار سے بات کی ہے۔ ایسا لگا جیسے ابو کی شفقت نے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ اس کے الفاظ مجھے جیسے ایک سحر میں گرفتار کر رہے تھے۔ وہ غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے مجھے اپنی داستان سنانے لگی اور میں سانس روکے اس کا ایک ایک لفظ سنتا رہا۔ جیسے پلکیں جھپکائے تو وہ معصوم فرشتہ لڑکی کہیں غائب ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی، مائیں تو بچوں کے لیے ان کی کل کائنات ہوا کرتی ہیں، مگر ہماری ماں نے تو کبھی ہمارے ساتھ پیار سے بات تک نہ کی تھی۔ اس صبح ایک بار پھر ہماری آنکھ امی ابو کے جھگڑے سے کھلی تھی۔ میں چونکہ گھر میں بہن بھائیوں میں بڑی تھی اس لیے ہر وقت یہی دعا کرتی رہتی کہ امی ابو کا جھگڑا ختم ہو جائے اور ہم ہنسی خوشی رہیں جیسے باقی لوگ رہتے ہیں۔ مگر خیر، جب باہر گئی تو امی ایک بار پھر ابو سے جھگڑ رہی تھیں اور ابو کسی مجرم کی طرح ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ امی کہنے لگیں، جاوید، مجھے پیسے چاہیے۔ میرے سارے کپڑے یا تو پھٹ چکے ہیں یا پھر اتنے پرانے ہو چکے ہیں کہ پہننے کو دل ہی نہیں کرتا۔ باہر نکلوں تو سب مذاق اڑاتے ہیں۔ امی کی بات سن کر ابو کہنے لگے، ابھی پچھلے ماہ ہی تو تمہیں سیل سے 2 لون کے سوٹ لا کر دیے تھے۔ اب میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے۔ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ میں بمشکل روزانہ کے خرچے ہی پورے کر پا رہا ہوں۔ امی فوراً ابو کی بات کاٹ کر بولیں، اگر خرچے نہیں اٹھا سکتے تھے تو شادی ہی کیوں کی تھی مجھ سے؟ امی کی بات سن کر ابو کے چہرے پر کئی رنگ آئے گئے تھے، وہ تڑپ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر امی کا ہاتھ تھام لیا جس سے امی نے فوراً جھٹک دیا، مگر اس کے باوجود ابو امی کو تھام کر بولے کہ صفیہ، تم میری محبت ہو، میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی 13 سال پہلے کیا کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں تم مجھے غلط سمجھنے لگی ہو۔ مجھ سے جتنا ممکن ہو سکے میں تمہارے اور بچوں کے اخراجات پورے کر رہا ہوں نا۔ ابو کی آنکھوں میں حیرت و بے یقینی مجھے واضح نظر آ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ابو امی سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ شاید ہی کوئی شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہو۔ وہ تو ان کے کہنے پر جان دینے سے بھی گریز نہ کرتے، مگر امی سنجیدگی سے ابو کو دیکھ کر کہنے لگیں، محبت تو صرف کہنے کے جذبات ہوتے ہیں جاوید میاں، پیٹ تو روٹی سے بھرتا ہے اور معاشرے میں عزت اچھا پہننے اوڑھنے سے ہوتی ہے۔
تم نے آج تک سوائے محبت کے اور دیا ہی کیا ہے؟ بس یہ بھوک اور تنگی، پل پل خواہشات کے لیے تڑپنا اور دوسروں کو دیکھ کر بس کرتے رہنا کہ کاش یہ ساری آسائشیں میرے پاس بھی ہوتی۔ مگر جانتے ہو جاوید، مجھے اب افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میں 13 سال پہلے تمہاری محبت ٹھکرا کر اپنے چچا زاد سے شادی کر لیتی، جو آج 1 گھنٹے میں بھی تمہارے پورے ماہ کی تنخواہ سے زیادہ کما رہا ہے۔ اتنا کہہ کر امی واپس کمرے میں جا چکی تھیں، جبکہ ابو کتنی ہی دیر گنگ کھڑے دیکھتے رہ گئے۔ میں نے پہلی بار ابو کو اس قدر ٹوٹا دیکھا تھا۔ وہ محبت بھی تو بہت کرتے تھے امی سے، ان کی آنکھوں میں آنسو ابھرے تھے، وہ اور اندر ہی اندر ٹوٹ چکے تھے۔ میں فوراً کمرے سے باہر آئی اور ابو کے پاس گئی تو انہوں نے فوراً اپنی آنکھیں پونچھ لیں۔ وہ مسکرائے تھے اور کہنے لگے کہ فوزیہ بیٹی، تمہیں بھی اپنے باپ سے کوئی شکایت ہے؟ ابو کے الفاظ سن کر میں فوراً ان سے لپٹ گئی اور بولی کہ نہیں ابو، آپ تو دنیا کے سب سے اچھے ابو ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ آپ سے جتنی ہو سکے آپ ہماری خواہشات پوری کر رہے ہیں، مجھے تو بس آپ کا سایہ اپنے سر پر سلامت چاہیے، اور بس آپ کی محبت اور شفقت۔ میری بات سن کر ابو پھیکا سا مسکرائے، ان کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو چھلکے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بولے بیٹی، پیٹ محبت سے نہیں بھرا کرتے، پیٹ تو روٹی سے بھرتا ہے اور عزت پیسوں سے ہوتی ہے۔ مگر تو فکر نہ کر، میں تیری ماں کی خاطر دن رات محنت کروں گا اور اتنا کماؤں گا کہ اس کی تمام خواہشات پوری کر دوں گا، اور وہ دوبارہ مجھے کسی اور کا نام لے کر تانا نہ دے سکے گی۔ ابو روتے ہوئے گھر سے جا چکے تھے۔ جانتی تھی ابو کو یہ بات کتنی بری لگی تھی۔ ابو کو روتا دیکھ کر میری آنکھیں بھی بھر آئیں اور بس بے بسی سے اس بند دروازے کو دیکھنے لگی جہاں امی تھیں۔ اس رات ابو دیر سے گھر لوٹے تھے، مگر امی تو ان کے آنے سے پہلے ہی سو چکی تھیں۔ وہ گھر آئے تو امی کو سوتا دیکھ کر وہ بس ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئے۔ میں نے ابو کو کھانا گرم کر کے دیا۔ وہ اب ڈبل محنت کرنے لگے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی جان سے پیاری بیوی صفیہ اب بغاوت پر اتر آئی تھی۔ اگلے روز صبح ہی صبح ابو ناشتہ کیے بغیر ہی کام پر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد امی بھی نیا سوٹ پہن کر تیار ہو گئی۔ ان کے پاس تو کئی نئے سوٹ تھے، مگر پھر بھی وہ ابو سے گلہ کرتی رہتی تھی، نہ جانے اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، مجھ سے چھوٹے 2 بھائی اور ایک بہن تھی جو کہ ابھی 2 سال کی تھی۔ وہ بھوکی تھی اور رو رہی تھی، مگر امی نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ مجھے پکڑا کر بڑبڑاتی ہوئی کہنے لگیں کہ سنبھالو اسے، جینا عذاب بنا رکھا ہے اس نے۔ میں اسے چپ کروانے میں لگ گئی اور امی صبح سویرے تیار ہو کر گھر سے باہر نکل گئیں۔ میں نے امی سے سہم کر پوچھا کہ وہ ہمیں گھر میں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہی ہیں، تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور گھر کو باہر سے بند کر کے کہیں چلی گئیں۔ مجھ سے تو چھوٹی بہن سنبھل ہی نہیں رہی تھی، مگر میں جیسے تیسے اسے کچھ کھلا کر سلانے کے بعد کاموں میں لگ گئی۔ سارا دن میرا کاموں میں گزر گیا۔ 2-3 بار تو کھانا بناتے ہوئے ہاتھ بھی جلا۔ مجھے یہ سب کرنا نہیں آتا تھا، مگر اب چھوٹے بہن بھائیوں کو بھوکا بھی تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رات کو ابو کے گھر آنے سے پہلے امی واپس آئیں تو انہیں دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں لاڈ سے ان کے قریب گئی اور چھوٹے بہن بھائی امی سے لپٹ کر کہنے لگے کہ امی، ہمیں چھوڑ کر کیا آپ نانی گھر چلی گئی تھیں؟ ہم نے آپ کو بہت یاد کیا۔ میں امی کو اپنے جلے ہاتھ دکھانے لگی، مگر امی نے ایک ہی جھٹکے سے ہم سب کو خود سے دور کر دیا اور کہنے لگی اوفو، ہٹو بھی، گھر آئی نہیں کہ شروع ہو گئے، ہاتھ جل گیا ہے تو دوا لگا لیتی، مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ سکون تو لینے ہی نہیں دیتے یہ بچے۔ اتنا کہہ کر امی کمرے میں جانے لگیں۔ ان کے ہاتھ میں 2-3 شاپنگ بیگ تھے جن میں مہنگے تحائف اور سوٹ تھے۔ امی کے پاس اتنے قیمتی تحفے کہاں سے آئے تھے؟ کس نے دیے تھے؟ ہمیں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ رات ہوئی اور ابو گھر آئے۔ امی نے ابو سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر ابو آج امی کے لیے گجرے اور ایک تحفہ لائے تھے۔ وہ امی کو دینے لگے تو امی نے ایک سرسری سی نظر ڈال کر بیڈ پر رکھ دیا۔ ابو دل برداشتہ ہو کر بولے کہ کھول کر تو دیکھو صفیہ۔ امی نے نہ چاہتے ہوئے بھی بیزاری سے جب تحفہ کھولا تو اس میں ایک پلاٹینیم کا لاکٹ تھا جس پر میری امی کا اور ابو کا نام خوبصورت زرکون سے لکھا گیا تھا، یعنی صفیہ جاوید۔ ابو نے سوچا تھا کہ امی کو وہ پسند آئے گا اور وہ اپنی ساری ناراضگی بھول جائیں گی، مگر امی نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھال کر اس تحفے کو دور جھٹکا اور اپنے سارے شاپنگ بیگز ان کے سامنے انڈیل کر کہنے لگی، جاوید میاں، یہ ہوتے ہیں تحفے، دیکھو اور سیکھو، اگلی بار جب تحفہ دینا تو ایسے دینا۔ ابو کے منہ پر تو گویا امی نے چماٹ مار دی تھی۔
وہ ان مہنگے تحائف کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے اور پھر بولے کہ صفیہ، تمہارے پاس یہ مہنگے تحفے آئے کہاں سے؟ امی خاموش ہو چکی تھیں اور پھر کہنے لگیں، ایک دوست نے لے کر دیے ہیں۔ ابو نے دوسرا سوال نہ کیا اور بستر پر سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ اس دن کے بعد سے ابو سارا دن اور رات 12 بجے تک اوور ٹائم لگا کر کام کرتے اور امی سارا دن گھر سے غائب رہتی تھیں۔ ایک روز ابو گھر آئے تو کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ آج وہ جلدی گھر آ چکے تھے۔ امی نے جب انہیں خود سے پہلے گھر آئے دیکھا تو سٹ پٹا گئیں، مگر ابو تو سنجیدہ تھے۔ امی کے آتے ہی انہیں الگ کمرے میں لے گئے اور کتنی ہی دیر باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد امی کی آواز کمرے سے باہر آنے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگیں، تم شوہر ہو تو بھاڑ میں جاؤ، مجھے تم جیسے شوہر سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ مجھے تم ابھی کے ابھی طلاق دو تاکہ میں ارسلان سے شادی کر سکوں۔ تم جیسے بھکاری کے ساتھ رہ کر میں اپنی زندگی مزید اجیرن نہیں کر سکتی۔ امی کے الفاظ نے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ بھلا وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھیں؟ ابا کتنی ہی دیر صدمے کا شکار رہے اور پھر جب ان سے کچھ نہ بن پڑی تو امی کو ہمارا چہرہ دکھا کر کہنے لگے، صفیہ، تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ خدا نے ہمیں چاند سی اولاد دی ہے، تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی؟ مگر ان معصوم بچوں کو تو دیکھو، کس قدر معصوم ماں کے پیار کو ترسے ہیں۔ اور وہ چھوٹی نازو، وہ تو تمہارے بغیر سوتی بھی نہیں۔ ہمارے بچے رول جائیں گے۔ خدا را ایسی سوچ نکال دو، میں دن رات کام کر رہا ہوں نا، تمہیں ہر خوشی دوں گا۔ مگر امی تو ابو کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھیں۔ جب امی اپنی بات پر اٹل رہیں تو ابو نے آخری حد بھی پار کر دی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر سر جھکائے امی کے قدموں میں گر گئے اور روتے ہوئے بولے کہ صفیہ، میرا نہ سہی، اپنے بچوں کا خیال کر لو، یہ بچے ہی ہیں ہمارے، میرا دل پھٹ جائے گا، تم ایسی باتیں نہ کیا کرو، مجھے میری سانسیں رکتی محسوس ہوتی ہیں۔ مگر امی حقارت سے بولیں، مجھے نہ تمہاری پرواہ ہے اور نہ ہی تمہارے ان بچوں کی، مجھے بس ارسلان اور اس کی دولت چاہیے۔ تم مرتے ہو تو مر جاؤ، مگر طلاق دو مجھے۔ ہم بہن بھائی دور کھڑے سسک سسک کر رو رہے تھے، کیونکہ ہمارے ابو رو رہے تھے اور ہماری امی ہم سے بچھڑنے والی تھیں۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ امی اپنی بات پر اٹل رہیں۔ آخر کار ابو کو امی کی بات ماننا پڑی۔ وہ دن ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا جب ابو نے ہمارے سامنے امی کو طلاق دے دی تھی اور پھر ابو سینے پر ہاتھ رکھ کے زمین پر گر گئے تھے۔ چھوٹی بہن نازو امی کا دوپٹہ پکڑ کر رو رہی تھی کہ امی مجھے اٹھائیں، جبکہ ہم تینوں بہن بھائی جو معاملہ سمجھتے تھے ابو سے لپٹے رو رہے تھے۔ شاید ہی کوئی ہمارے دکھوں کا اندازہ لگا سکتا۔ امی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ انہوں نے نازو کو جھٹک کر دوپٹہ چھڑوایا اور فوراً کچھ کاغذات پر دستخط کیے اور اپنا سارا سامان اٹھا کر گھر سے جانے لگیں۔ نازو امی کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ اس پل مجھے امی سے شدید نفرت ہوئی تھی۔ گھر کے باہر ایک بڑی سی گاڑی آئی اور میری امی اس میں بیٹھ کر اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئیں۔ پورے محلے میں میرے ابو کی عزت نیلام ہو چکی تھی۔ ابو ہم چاروں کو سینے سے لگائے غیر مرئی نقطے کو دیکھتے رہ گئے۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ امی ہمیں یوں چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ ابو کو تو چپ سی لگ گئی تھی۔ 2 دن تک وہ کام پر بھی نہیں گئے، بستر پر پڑے بخار میں تڑپتے رہے۔ میں نے دوا دیتی تو وہ لینے سے انکار کر دیتے۔ 2 ہی دن میں ان کی حالت خیر ہو چکی تھی۔ میں نے ابو کو لاکھ سمجھایا کہ اپنا خیال رکھیں، ہمارا اب آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، مگر انہیں تو روگ ہی الگ لگ چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو واپس زندگی کی جانب نہ لا سکے۔ اور پھر ایک صبح ایسی بھی آئی جب ہم بہن بھائی ابو کو آوازیں دیتے رہ گئے، مگر ابو نہ اٹھے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ امی کے جانے کا غم ان کی جان لے چکا تھا اور ہم چاروں بہن بھائی حسرت سے دیکھتے رہ گئے۔ ابو کی میت گھر میں پڑی تھی۔ محلے داروں نے ابو کی تدفین کا بندوبست کیا اور یوں اس دنیا میں امی کے بعد ابو بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ سب ہمیں صبر کی تلقین کرتے ابو کی موت کی خبر امی تک بھی پہنچائی گئی۔ وہ اپنے چچا زاد کے ساتھ ہی تو تھیں، شاید ان کا تو نکاح بھی ہو گیا تھا، مگر وہ واپس نہ آئیں۔ چند روز یوں ہی گزرے، مگر ایسے تو گزارا ممکن نہیں تھا۔ زندہ رہنا تھا اور کھانے کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ مجھ سے چھوٹے دونوں بھائی ارحم اور باسط کہنے لگے، آپی ہم کام کریں گے، کوئی نہ کوئی کام تو مل ہی جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ مگر وہ تو آج تک محلے سے باہر نہیں گئے تھے، کام کہاں سے ڈھونڈتے؟ ہم نے کئی گھروں کے چکر کاٹے اور پھر کچھ دکانوں میں بھی گئے، مگر سب نے ہی دھکے مار کر نکال دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو کام پر رکھ کر خود پر کیس نہیں بنوانا چاہتے، مگر صاحب جی کسی میں جرت نہ ہوئی کہ وہ ہمارا خرچہ اٹھا سکے۔ پھر ایک روز پتہ چلا کہ اس گاؤں کی سڑک بن رہی ہے، یہاں بھی بڑی مشکل سے نوکری ملی۔ میں بھائیوں کو اکیلے جانا نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے ان کے ساتھ خود محنت مزدوری کر کے اتنے پیسے لانے لگی کہ اپنا اور بہن بھائیوں کا پیٹ پال سکوں۔ وہ مجھے یہ سب بتا کر چپ ہو چکی تھی اور میں گنگ سا سب سن کر خاموش تھا۔ اندر ہی اندر بے چینی تھی۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور اس بچی کو جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر تھمایا۔ اس کی ماں نے واقعی ان کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ میں ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے بابا کی اجازت طلب تھی۔ فی الحال انہیں وہیں چھوڑا اور اپنے گھر کی جانب چلایا۔ میری ماں گاؤں کی چدرائن اپنے تخت پر موجود تھیں۔ ابا حضور بھی وہیں تھے۔ نیک کاموں میں تو ویسے بھی وہ سب سے آگے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھا، مجھے اداس دیکھ کر امی جان سوال کرنے لگیں تو میں نے ان معصوم بچوں کی داستان انہیں سنانا شروع کر دی۔ وہیں لاؤنج میں کام کرتی ملازمہ جس نے کچھ ماہ پہلے ہی یہاں نوکری شروع کی تھی، ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ کام کرتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ میں سب کچھ سنا کر چپ ہوا تو امی جان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ ابا حضور نے بھی ٹھنڈی سانس خارج کی اور کہنے لگے کہ ہم ان بچوں کے اخراجات اٹھائیں گے، ہر ماہ ان کے لیے اتنے پیسے بھیجیں گے کہ ان کا اچھا گزارا ہو جائے، چاروں کو پڑھا لکھا کر اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے، اس کا اجر ہمیں خدا دے گا۔ وہ نوکرانی کب سے بت بنی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ امی جان نے نوٹ کیا تو اسے کام کرنے کا کہا، مگر وہ یوں ہی کھڑی رہی اور پھر چلتے ہوئے میرے قریب آ کر کہنے لگی، کہاں ہیں وہ بچے؟ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ مجھے پتہ بتا دیں ان کا۔ اس نوکرانی کی تڑپ اور الفاظ سن کر مجھے تعجب ہوا تھا۔ دل میں کئی سوالات ابھرے تھے۔ وہ نوکرانی فرش پر گر کر رونے لگی تھی۔ دماغ میں خیال آیا کہیں یہ وہی عورت تو نہیں؟ خیال کا آنا تھا کہ وہ نوکرانی بول اٹھی، ان معصوم بچوں کی وہ بد نصیب ماں میں ہی ہوں۔ اتنا سن کر مجھے سر تا پیر آگ لگ چکی تھی۔ مگر تم تو امیر شخص کے ساتھ گئی تھی نا، پھر آج یہاں کیسے؟ ہم تینوں ہی تجسس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے جاوید کی قدر نہیں کی، اس کا صلہ میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ ہمت ہی نہیں رہی کہ دوبارہ ان بچوں کا سامنا کر سکوں۔ ارسلان مجھے لے تو گیا مگر اس نے مجھ سے نکاح نہ کیا۔ وہ مجھے دولت آسائشیں دے کر مجھ سے حرام تعلق بناتا رہا۔ جب میں نے نکاح پر اصرار کیا تو کہنے لگا، نکاح کا کیا ہے؟ وہ تو تم نے جاوید سے بھی کیا تھا، تمہیں تو دولت چاہیے تھی، وہ لو اور میرے مطلب پورے کرو، یہی تمہاری اوقات ہے اور میرا بدلہ۔ تم نے 13 سال پہلے میرا رشتہ ٹھکرا کر جاوید کو چنا تھا، آج میں نے اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ میں اس کے پیروں میں گر کر گڑ گڑاتی رہی، مگر وہ میری زندگی برباد کر چکا تھا۔ اس نے جب مجھے جاوید کے مرنے کی خبر سنائی، اس روز اس کی وفات کو 2 ماہ گزر چکے تھے، اور پھر میرے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہ بچا۔ آج تو میری عزت بھی نہ رہی، نہ ہی جاوید کی محبت۔ شوہر کے سائے سے ہٹ کر محسوس ہوا کہ جتنی محبت اور عزت جاوید نے مجھے دی تھی، اتنا کوئی دوسرا نہیں دے سکا۔ وہ روتی سسکتی رہی اور ہم خاموش تھے۔ یہ تو مکافات عمل تھا، ان بچوں کے درد اور کرب کے آگے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آخری بار وہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گئی، معافی بھی مانگی، مگر وہ اس سے یوں ہی منہ پھیر چکے تھے جیسے اس روز صفیہ نے منہ پھیرا تھا جب وہ طلاق لے کر انہیں روتا ہوا چھوڑ کر جا رہی تھی۔ ان بچوں کی ذمہ داری اور پڑھائی کا خرچہ ہم نے اٹھا لیا۔ جاوید کی بڑی بیٹی اب میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بن رہی ہے، جبکہ دونوں چھوٹے انجینئرنگ اور ایک پائلٹ کی ٹریننگ لے رہا ہے۔ ننھی نازو اب اسکول جاتی ہے۔ انہوں نے دوبارہ کبھی ماں کی شکل نہیں دیکھی، مگر ہاں صفیہ آج بھی پچھتاتی ہے۔ کبھی کبھار ہاتھ کا بنا کھانا ضرور بچوں کے لیے بھجوا دیتی ہے، مگر آج تک انہیں بتانے سے منع کر رکھا ہے، ورنہ جانتی ہے بچے اس کھانے کو کھانے سے ہی انکار کر دیں گے۔